تبارک و تعالیٰ کے عظیم اولیاء میں سے ہیں اور یہ عطائے رسول ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی عطا ہے ہند والوں کو۔ یہ نائب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد کا نام غیاث الدین حسن تھا، جو ایک رئیس آدمی تھے اور نیک انسان تھے۔ ان کا انتقال جلد ہو گیا تھا، آپ کا بچپن تھا، تو بچپن میں ان کے والد نے وراثت میں باغ وغیرہ چھوڑا تھا، تو یہ باغبانی کرتے تھے، اسی میں لگے ہوئے تھے۔ تو ایک مرتبہ اس زمانے کے مشہور بزرگ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس باغ میں تشریف لے آئے، جو مجذوب بزرگ تھے۔ تو حضرت غریب نواز ابھی 14 سال سے کم ہی کے تھے، تو انہوں نے صلی اللہ کے نیک بندے کو دیکھا تو ان کے دل میں ان کا جذبہ تعظیم جاگا، اور انہوں نے ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا اور ان کے سامنے اپنے باغ کے پھل پیش کیے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ان کا انداز بہت پسند آیا، تو بعض روایتوں کے مطابق انہوں نے اپنی جیب سے کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا اور ان سے کہا کہ کھا لو۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ یہ اللہ کے ولی ہے، یہ مجھے کھانے کے لیے دے رہے ہیں، تو انہوں نے وہ کھا لی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو کھانے کے بعد میرے دل کی دنیا بدل گئی، میرے دل میں دین کی محبت پیدا ہو گئی، اور میرے دل میں جوش پیدا ہوا کہ میں اللہ کے دین کا علم حاصل کروں۔ گو کہ آپ مادرزاد ولی تھے، آپ ماں کے پیٹ سے ہی ولی ہیں۔ آپ کی والدہ کو اس وقت بشارتیں دی جانے لگی تھی، مگر بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ ہیرا اس کو بھی تراشنا پڑتا ہے۔ ہیرا تو ہوتا ہی ہے، مگر وہ جوہری کے ہاتھ میں تراشا جاتا ہے آ کر۔ تو ہیرے تو تھے آپ، ولی تو تھے آپ، لیکن ابھی اس کے تراشے جانے کا عمل باقی تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وقت علوم دینیہ حاصل کرنا شروع کر دیے۔ اپنا باغ وغیرہ بیچ کر آپ سمرقند تشریف لے گئے۔ سمرقند کے مشہور استاذ شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم دین حاصل کیا اور ان سے فقہ پڑھی۔ پھر بخارا تشریف لے گئے، بخارا کے شیخ حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث پڑھا۔ آپ ظاہری علوم و فنون میں بہت ماہر ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آپ کے دل نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کسی اہل اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دل کی صفائی کروائی جائے۔ تو بالآخر آپ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور ان کی بڑی عظیم شان ہے، بڑی ان کی کرامات ہیں، اور ان کے ہاتھ پہ بڑے لوگ مسلمان ہوئے۔ انہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا، اور انہیں بیعت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور پہلی مرتبہ بیعت کرنے کے بعد دو انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم کی سیر کروا دی۔ یہ ان کی شان تھی۔ تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی خدمت میں تقریباً 20 سال رہا ہوں، اور 20 سال ان کی خدمت میں رہ کر ان کا بستر اٹھانا، تکیہ اٹھانا، ان کے جوتے اٹھانا، یہ میرا کام تھا۔ اور شیخ کی موجودگی میں کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں سویا میں۔ شیخ نے جو حکم دیا میں نے اس پہ عمل کیا۔ شیخ نے اپنے مرید کی کامل تربیت فرمائی، کامل شیخ تھے، کامل تربیت فرمائی۔ اور پھر تربیت فرمانے کے بعد انہیں حج کے لیے مکہ معظمہ لے گئے، اور پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی۔ آپ کے شیخ نے فرمایا کہ سلام عرض کرو، تو انہوں نے سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا ہند الولی۔ اس طرح کے الفاظ ہے کہ اے وعلیکم السلام ہندوستان کے ولی۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو خصوصی طور پر ہندوستان جانے کا حکم ملا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر سے اجازت لے کر ہندوستان تشریف لے آئے، اور ہندوستان میں اگرچہ کہ آپ سے پہلے بہت سارے مشائخ آ چکے تھے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگ بھی آ چکے تھے، سیدنا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لا چکے تھے، اور ان کے ساتھ دیگر علماء بھی آ چکے تھے، مگر چونکہ ہندوستان بہت بڑا ہے اور اس کے مختلف علاقوں میں علماء کا کام تھا، آپ نے
ہندوستان کا سخت ترین علاقہ چنا جہاں کے لوگ بہت سخت تھے، یعنی اجمیر کے، اور وہ ہندوستان کا دارالخلافہ تھا اس وقت، پرتھوی راج کی حکومت تھی وہاں پر۔ آپ نے اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا۔ بات بہت تفصیلی ہے، گفتگو بہت تفصیلی ہے، بہرحال مختصر یہ کہ ہندوستان آ کر آپ سب سے پہلے لاہور آئے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی اور ان سے بہت سارے معاملات طے کیے۔ ان کی اجازت پہ پھر 6 مہینے چلہ کرنے کے بعد آگے جانے کا حکم ملا اور انہوں نے نوازا، اور جو کچھ انہوں نے عطا کیا اور جو اپنے پیر سے لیا تھا اس کو لے کر چلے۔ تو آپ کی رکاوٹ کے لیے پرتھوی راج نے جگہ جگہ پہرے لگائے ہوئے تھے۔ اس کے کاہنوں نے، نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ پرتھوی راج تمہاری حکومت کے ختم ہونے کا وقت آ گیا، اس چہرے کا آدمی آئے گا جو تمہاری حکومت کو ختم کرے گا۔ تو اس نے ہندوستان کے تمام راستوں پر اپنے فوج کے لوگ تصویریں دے کے بٹھا دیے تھے کہ اس طرح کا فقیر آئے تو اس کو آنے مت دینا ہندوستان میں، مگر جس کو اللہ داخل فرمائے اس کو کون روکے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر پہنچ گئے۔ پھر وہاں پر چونکہ یہ جادو کا بہت معاملہ تھا، خود پرتھوی راج کی ماں بھی بڑی جادوگرنی تھی، اس نے بھی بڑے جادو کیے تھے۔ انا ساگر یہ تالاب تھا جس پہ 2 دیو مقرر تھے، ایک کا نام انا تھا، ایک کا نام ساگر تھا۔ خواجہ خواجگان غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں کو بھی تحقیق فرمایا، جو کسی مسلمان کو وہاں سے پانی نہیں لینے دیتے تھے۔ اسی طرح سے بہت سارے واقعات آپ کے پیش آئے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بڑے بڑے جادوگروں کو آپ نے شکست دی، بڑے بڑے معاملات کو درست کر دیا۔ بالآخر پرتھوی راج نے جب آپ کو تنگ کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک دن اپنی زبان سے فرما دیا کہ میں نے پرتھوی کو گرفتار کر کے شہاب الدین کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور شہاب الدین غوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان پر حملہ کر چکے تھے مگر انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن جب غریب نواز نے دعا دے دی تو اب شہاب الدین جب آئے تو انہوں نے پھر پرتھوی راج کو گرفتار کر لیا۔ پرتھوی راج کا سارا راج اس کے ہاتھ سے چلا گیا۔ تو یہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی عجیب شان تھی کہ فقیروں کے روپ میں رہتے تھے مگر دلوں پہ حکومت کرتے تھے۔ آج ہمارے خطبہ کی طرح ان کی تقریروں میں کوئی جوش نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے عمل سے تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ جو زبان کی تقریر ہوتی ہے اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے، کانوں تک رہتا ہے، لیکن جو دل سے تبلیغ کی جاتی ہے، جو عمل سے تبلیغ کی جاتی ہے، وہ سامنے والے کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ آپ نے تبلیغ کا وہ نظام بنایا کہ آپ نے اپنے زمانے میں مختلف خلفاء بنائے اور مختلف خلفاء بنا کر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ان کی ڈیوٹیاں مقرر فرمائی، جیسا کہ دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے مقرر فرمایا، حتیٰ کہ دہلی کا بادشاہ ان کا مرید ہوا۔ اسی طرح دیگر علاقوں میں آپ نے اپنے اولیاء کرام کو تیار کر کے بھیجا۔ کہتے ہیں کہ آپ کی حیات طیبہ میں بعض روایت کے مطابق 90,000 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس قدر آپ کا کام چلا۔ بہرحال مختصر یہ کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے محبوبان میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں سے ہیں، جن کی کرامتیں آج تک صادر ہو رہی ہیں۔ مسلمان تو مسلمان، ہندو اور دیگر مذہب کے لوگ بھی آپ کی عقیدت کا دم بھرتے ہیں۔ بلکہ مجھے میرے دوست نے بتایا، چند سال پہلے مجھے ہندوستان جانا ہوا تو خاص طور پہ میں حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اجمیر شریف میں حاضر ہوا تو کلکتہ سے میرے ایک دوست مجھ سے ملنے کے لیے وہاں پر آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کا ایک بہت امیر و کبیر شخص یہ ٹاٹا کمپنی والا ہے، اور کہا کہ ان کے بہت بزنس ہے، لیکن انہوں نے جب اپنی نیو بس بنائی، بہترین بس انہوں نے جب تیار کی تو تیار کرنے کے بعد سب سے پہلے اس بس کو غریب نواز کے مزار پہ حاضری دی۔ وہاں پہ حاضری دینے کے بعد بس روڈ پہ لے کر آیا وہ شخص۔ تو ایسی عقیدت، ایسا احترام رکھتے ہیں آپ سے
غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی بارگاہ سے لوگوں کو آج بھی مل رہا ہے، آج بھی آپ کا خیر جاری و ساری ہے، اور کیوں نہ جاری و ساری ہو کہ آپ اللہ کے محبوب تھے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرماتا تھا۔ حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پہ لکھا گیا کہ حبیب کو حبیب سے ملا، حبیب مات فی حب اللہ، کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی محبت میں مر گیا ہے۔ یہ آپ کی شان تھی، یہ آپ کا مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں متمتع فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عرس کا سلسلہ بھی جاری ہے، انشاءاللہ نعت شریف بھی پڑھی جائے گی، منقد بھی پڑھی جائے گی، صلاۃ السلام بھی ہوگا۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ محفل